بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذکر بہی ان تبصل نفس بما کسبت. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ انعام کا درس قرآن جو تسلسل سے ہو رہا ہے، آج کے درس قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 کا مختصر مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا. دعا ہے کہ خالق کائنات سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان دو آیات مبارکہ میں بڑی ایک اہم تعلیم جو ہے وہ ہمیں دی جا رہی ہے. اللہ کا ارشاد ہے کہ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری آیتوں پہ طعن کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیات کا مذاق بناتے ہیں، تو اس وقت تک ان کی مجلس میں نہ بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات کو کرنا شروع کر دے. یعنی ایسے لوگ، ایسا بندہ کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، طعن کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، ایسے لوگوں کی سنگت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَقُعْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جو میری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، طعن کرتے ہیں، تو ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. یعنی یہاں پہ منع کر دیا گیا ہے کہ جو ہماری آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ہماری آیتوں کے ذریعے اپنی مرضی کا مقصد نکال کر رسول اللہ کی امت میں فتنہ، انتشار اور فساد کا کام کرتے ہیں، یا ہماری آیات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، فرمایا یہ ظالم ہے، ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہ کرو. ایک اس آیت سے یہ سبق ملا. قرآن مجید میں ظالم کا لفظ شرک کرنے والے کے لیے بھی ہے، ظالم کا لفظ گناہ کبیرہ کرنے والے کے لیے بھی ہے، ظالم کا لفظ اللہ کی حد کو توڑنے والے کے لیے بھی ہے، اور یہاں پر ظالم کا لفظ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی آیتوں پہ طعن کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کی سنگت بھی اختیار نہ کرو. تو پتہ چلا کہ جب انسان کسی کی سنگت کو اختیار کرے، کسی کی صحبت کو اختیار کرے، کسی کی دوستی کو اختیار کرے، تو وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کی صحبت اور سنگت اور دوستی میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسے بندے کو دوست نہ بناؤ جس کی دوستی تمہیں آخرت میں نقصان دے. دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کی دوستی مرنے کے بعد بھی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی. اگر وقتی فائدے کے لیے ایسے کو دوست بنا لیتے ہو کہ جس کی دوستی تمہارے کریکٹر کو، کردار کو، تمہاری آخرت کو، دنیا کو برباد کر دے، تو ایسے بندے کی سنگت سے کئی میل دور رہنا جو ہے وہ بہتر ہے. کیونکہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ جانوروں کی صحبت ہو، انسانوں کی صحبت ہو، عقل مندوں کی صحبت ہو. علم والوں کی صحبت میں رہنے والے پہ علم کے اثرات ہوں گے، جہلوں کی صحبت میں رہنے والوں پر جو ہے وہ جہلوں کے اثرات ہوں گے.
ٹھیک ہے نا. وہ حضرت شیخ شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں ایک دن حمام میں داخل ہوا تو وہاں پر جو مٹی پڑی تھی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. اور میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو جس جگہ پہ پڑی ہے یہاں سے تو سمیل آنی چاہیے، بدبو آنی چاہیے، اور تجھ سے خوشبو آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس حمام کی مٹی نے مجھے کہا، غسل خانے کی مٹی نے مجھے بتایا کہ مجھ سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ میری سنگت پھولوں کے ساتھ رہی ہے، کہ میں پھولوں میں پڑی رہی ہوں اور پھولوں سے پھر اٹھا کے یہاں پہ لائی گئی ہوں، تو اس لیے مجھ سے خوشبو آ رہی ہے. یعنی اگر ایک مٹی وہ پھولوں کی سنگت میں رہتی ہے تو اس مٹی سے بھی جو ہے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح انسان کی زندگی پر بھی جو ہے صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے جو ہے بڑی کمال ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ اگر ایک بندہ وہ گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے تو گھوڑے میں بہادری کی صفت ہوتی ہے، گھوڑے کے ساتھ رہنے والے پر بہادری کے اثرات آئیں گے. اگر کوئی بندہ اونٹوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے تو اونٹ میں ضد ہوتی ہے تو اس انسان میں بھی ضد آ جائے گی. اور اگر ایک بندہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں صبر کا مادہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اسی طرح انسان کے ساتھ صحبت کے اثرات، ٹھیک ہے، کہ صحبت صالح تورا صالح کنت، نیک بندے کی صحبت جو ہے وہ تجھے نیک بنا دیتی ہے، برے کی صحبت جو ہے تمہیں برا بنا دیتی ہے. تو اس لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ بھئی اگر دولت کے شوقین لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو تمہارے اندر بھی دنیا کی محبت جو ہے وہ آتی چلی جائے گی. اور اگر آپ جو ہے ہر وقت بچوں میں گزاریں گے تو پھر بچوں والی عادات آپ میں آتی چلی جائیں گی. اور اگر آپ علماء، صلحاء اور نیکوں کی سنگت اختیار کریں گے تو آپ میں بھی جو ہے نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی یہ صحبت جو ہے یہ انسان کو سنوار بھی دیتی ہے، بگاڑ بھی دیتی ہے. تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کس کی صحبت میں رہنا ہے اور کس کی صحبت میں نہیں رہنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو مکہ میں ایک شخص نے کہا کہ سعید بن جبیر سنو، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں. آپ نے کہا کہ تیری بات میں نے نہیں سننی. اس نے کہا میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ سے میں قرآن بھی نہیں سننا چاہتا. اس نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. آپ نے فرمایا میں حدیث بھی نہیں سننا چاہتا. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ قرآن کی بات بتانا چاہ رہا تھا، حدیث کی بات بتانا چاہ رہا تھا، آپ سن لیتے، کیا حرج تھی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ قرآن بھی سنائے، حدیث بھی سنائے، لیکن اس کی صحبت اتنی خطرناک ہے کہ ہدایت کی بجائے جو ہے یہ گمراہی کی طرف لے کے جانے والا ہے. اس لیے میں اس سے جو ہے کوئی تبلیغ نہیں سننا چاہتا. یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ لو جی وہ بھی قرآن دی گل کردا، وہ بھی قرآن دی گل کردا، وہ بھی حدیث دی گل کردا. کوئی گل نہیں جی، سننی چاہیے، ہر بندے دی گل سن، ٹھیک ہے، پتہ چلے گا کون کی آن. یہ کوئی طریقہ نہیں، بلکہ اس کی بات سنو کہ جس کا عقیدہ، ایمان، عمل جو ہے وہ درست ہے. ایک بندہ موٹر سائیکل کو پنچر لگانے والا ہے اور وہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے لوگوں کو قرآن سنانا شروع کر دے تو وہ گمراہی کا ذریعہ بنے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایسے کئی معاشرے میں جو ہے وہ اپنا جو ہے مبلغ شوقیہ طور پر بنے پھرتے ہیں کہ ایک دن مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس پڑھے نہیں ہیں، کسی عالم کی سنگت صحبت اختیار نہیں گئی. آؤ جی میں تھانوں سنانا، آؤ جی میں تھانوں سنانا، میرے کول دین دیا گلاں سنو. تو اس لیے دین کی بات سنتے ہوئے جو ہے یہ دھیان کیا کریں کہ بھئی کس کی سننی ہے اور کس کی نہیں سننی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو ہماری آیتوں میں مذاق کرتا ہے، طعن کرتا ہے، اس وقت تک اس کے پاس بیٹھو بھی نہیں جب تک جو ہے وہ اس بات کو چھوڑ نہ دے. اور اسی طرح فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اس بندے کی سنگت کو بھی چھوڑ دو جو دین کا مذاق بناتا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اس کو جو ہے دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں ایسا کوئی بھی نہیں، جیسے میں بات کر سکتا ہوں ایسے کوئی بھی نہیں. اللہ نے فرمایا اس کی سنگت بھی اختیار نہ کرو. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اللہ نے فرمایا اس کو نصیحت کرو اس قرآن کے ذریعے
کہ شاید اس قرآن کی نصیحت سے جو ہے اس کا مزاج بدل جائے، اس کی طبیعت بدل جائے، اس کی عقل بدل جائے، اس کو ہدایت نصیب ہو جائے اور وہ اس کام کو چھوڑ دے جو وہ کر رہا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ من ولی ولا شفیع، اور اس کو ڈرنا چاہیے ایسے دن سے کہ جس دن اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر اس کی جگہ پہ کوئی معاوضہ دینا چاہے تو وہ معاوضہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو مذاق بنانے کی وجہ سے، دین کو کھیل تماشا بنانے کی وجہ سے، اور دین کی باتوں میں جو ہے تان تشنیع اور بے تکے بے ڈھنگے اعتراض کرنے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو گناہ کمایا ہے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے جو ہے کھولتا ہوا پانی ہے دوزخ کا، وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس بات کے جو وہ انکار کرتے تھے۔ تو آپ نے ان آیات مبارکہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے والے اور پھر قرآن کا دین کو جو ہے لہو اور لعب کھیل تماشا بنانے والے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے اس کلام کی نظر میں ظالم بھی ہے اور اللہ کے کلام کی روشنی میں اللہ کے عذاب کے مستحق بھی ہے۔ تو اس آیت کو سننے کے بعد اور ان تعلیمات کو سننے کے بعد ہمیں بھی جو ہے دین کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے مبلغین اور معلمین کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف جو ہے ہمیں لے جانے والے ہوں، جن کی صحبت اور سنگت جو ہے وہ ہمیں حقیقی معنوں میں جو ہے صراط مستقیم پہ چلانے والی ہو، اور جن کی سنگت اور صحبت سے ہمیں آخرت کے بارے میں اور دین کے بارے میں حقیقی رہنمائی مل سکے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے ملنے والے پیغام کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الملة صلاة دائمة بدوام ملك الله، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللهم نبر قلوبنا ووجوهنا بنور الإيمان والإسلام، اللهم زين أخلاقنا بزينة الإسلام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها أمورنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه۔